मैं कोई पॉलिटिक्स के ऊपर बात यानी पॉलिटिक्स की वजह से नहीं कर रहा। मैं ये एक पाकिस्तानी होते हुए कर रहा हूँ कि जो मैं देख रहा हूँ होते हुए जब से ये जुराइम पेशा लोगों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया है, एक साजिश के तहत हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया है, जो 30 साल से कौम जानती है कि इन्होंने किस किस्म के जुर्म किए हुए हैं हमारे मुल्क से। और ये वो लोग हैं जब मुश्किल पड़ती है सारे बाहर भाग जाते हैं, क्योंकि यहाँ से चोरी करके पैसा इन्होंने अरबों डॉलर बाहर रखा हुआ है, तो इनका कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता मुल्क ऊपर जाए नीचे जाए, इनका पैसा तो बाहर महफूज है। और अगर रुपया गिरता है, माइशत नीचे जाती है, तो इनको तो फ़र्क नहीं, इनके तो डॉलर्स में पैसे पड़े हुए हैं। तो जब से ये आए हैं इन्होंने क्रश करने की कोशिश की मेरी पार्टी को। इन्होंने सोचा कि यहाँ तो जब गवर्नमेंट गिराई जाती है तो लोग मिठाइयाँ बांटते हैं। इन्होंने ख़ुद इतनी प्रोपेगेंडा की और अपने उस मीडिया के साथ, मीडिया हाउसेस के साथ मिल के और उन सहाफ़ियों के साथ मिल के कि इससे बुरी, हमारे से बुरी गवर्नमेंट थी कोई नहीं, और हम तो लोग तो तंग हैं, और जब जैसे ही हमें निकालेंगे तो लोग मिठाइयाँ बांटेंगे। तो जब वो नहीं हुआ और जो पब्लिक निकला ही हमारे साथ, तो इनको खौफ आना शुरू हो गया कि ये हुआ क्या, कि इन्होंने जो सारा नैरेटिव बिल्ड किया था कि यहाँ तो मुल्क तबाही के किनारे पे खड़ा है और लोग खुश होंगे, तो जब लोग हमारे लिए सड़कों पे निकला है और उसके बाद जब हमने एहतजाज किया, तो उस एहतजाज में जो इन्होंने जुल्म किया हमारे ऊपर, वो हमें पहली दफ़ा अंदाज़ा हुआ कि यहाँ तो ये तो कोई जमहूरियत से ताल्लुक़, इनको तो सिर्फ जमहूरियत याद आ जाती है जब ये अपोजिशन में होते हैं। इन्होंने जिस तरह के हरबे इस्तेमाल किए, लोगों के घरों में घुस के 2-2, 2:30 बजे लोगों के रात को घरों में घुस के इन्होंने जो लोगों को मारा, और बाद में जब पुलिस से पूछा तो उन्होंने कहा जी हमें पीछे से ऑर्डर आए हुए थे करने। और उसके बाद इन्होंने जो उस दिन यहाँ टेयर गैसिंग, शेलिंग की, लाहौर में शेलिंग की, जबकि लिबर्टी पे फैमिलीज आई हुई थी प्रोटेस्ट करने के लिए। तो हमें तब अंदाज़ा हुआ कि ये यहाँ कोई हम जमहूरियत का कोई ताल्लुक़ नहीं है इससे, ये तो एक माफिया अपने आप को बचाने के लिए अब हर चीज़ करेगा हमें क्रश करने के लिए। लेकिन जो हरबे इस्तेमाल किए गए हैं उसके बाद, क्योंकि हम इलेक्शंस भी जीत गए, बाई इलेक्शंस हुए, ये इनका इलेक्शन कमिश्नर था, इसने पूरी धांधली की इनके साथ मिलके, इनकी अपनी गवर्नमेंट थी पंजाब की, वो हम जीत गए। अब फिर इन्होंने इलेक्शन कमिश्नर इनके साथ मिलके हल्के चुने जिधर हम कमज़ोर थे, वो जब इलेक्शन हुआ हम उधर भी जीत गए। सिंध के जो कराची के अंदर उन्होंने धांधली की, वो सारी कौम के सामने है, लेकिन वहाँ कुछ नहीं होगा क्योंकि ये साथ मिले हुए हैं। लेकिन मुझे जो चीज़ आपके सामने रखना है वो ये कि जो इन्होंने तरीके इख्तियार किए हैं, ये कभी मैंने पाकिस्तान में इस तरह की हरकतें नहीं देखी। सुना है दहशत गर्दों से ऐसे करते थे, सुना है कोई बहुत बड़े जो मुजरिम जो हों, जो बार बार जुर्म करें, शायद उनसे करते हों ऐसी चीज़ें, हमें नहीं पता। शायद कोई हिंदुस्तान का कोई जासूस हो या वो उससे कोई करते हों, लेकिन मैंने यहाँ पॉलिटिकल लोगों से इस तरह का जुल्म कभी नहीं देखा। और ख़ास तौर पे वो जो डेमोक्रेटिक दौर है, मैंने कभी ऐसी चीज़ें नहीं देखी। इन्होंने पहले शहबाज गिल से जो किया, और मेरे ऊपर तकरीबन कंटेम्प्ट भी लग गया उसी के ऊपर। लेकिन मैंने रिएक्ट किया, क्योंकि मुझे जब चीज़ें पता चली कि शहबाज गिल से उन्होंने किया कितना तशद्दुद किया, जिनसी तशद्दुद किया, यानी नंगा करके एक। अच्छा, और वो है कौन? वो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है, ये नहीं कि वो कोई दहशत गर्द है। तो मेरे से माना ना जाए। फिर उन्होंने मुझे जब तस्वीरें दिखाई, मेरे वकील मुझे मिलने आए, जब उन्होंने चीज़ें मुझे दिखाई, तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि इन्होंने किया क्या उससे। और फिर वो बाकी तो खैर अदालत में भी मुझे पेश होना पड़ा उस पर। लेकिन जो मुझे आज़म स्वाति के ऊपर जो उन्होंने किया, ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं आज आपको कह दूं कि मैं अब इसको पूरी तरह आज़म स्वाति के साथ हर फोरम के ऊपर अब हम जाएंगे इसके ऊपर कि
اور مجھے افسوس یہ ہے کہ ہماری عدلیہ نے سو موٹو ایکشن نہیں لیا اس کے اوپر. اگر اس کے اوپر ایکشن لے لیتے، کسٹوڈیل ٹارچر تھی وہ، ساری دنیا میں بینڈ ہے، اس کے اوپر لے لے تو شاید اعظم سوادی سے وہ نہ ہوتا جو ان سے ہوا. میں صرف چاہتا ہوں کہ مختصراً اعظم سوادی پہلے آپ کو بتائیں ان سے کیا کیا انہوں نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آج پاکستان میں رہنے والے پاکستانیوں کو اور بیرون ملک جو رہ رہے ہیں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ پاکستان کو آج اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا بہادر اور انصاف پسند لیڈر دیا ہے جس کی وجہ سے پوری پاکستانی قوم ایک قوم بن چکی ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آج اس جمہوری دور کے اندر، نام نہاد جمہوری دور کے اندر، اگر ایک سٹنگ سینیٹر کو خواہ اس نے کتنا بڑا بھی جرم کیا ہے لیکن ماورائے قانون، ماورائے آئین، اور پھر وہ سینیٹر جو کہ پی ٹی آئی کے پارلیمانی جو پارٹی ہے ہماری پی ٹی آئی کو اس کا ہیڈ ہے اور 17 سال سے سینٹ کے اندر ہے، اور کتنی کمیٹیوں کو میں نے ہیڈ اور چیئرمین اس کا میں رہا ہوں. آج آپ کے جو ہائی کورٹ کے ججز ہیں اور جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں اس کمیٹی کا بھی میں چیئرمین ہوں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ آج اگر عدالت عظمیٰ 100 موٹو کیس نہیں لیتی اور ان لوگوں کو جنہوں نے کسٹوڈیل ٹارچر کیا اور جس طریقے سے میڈیا کے ان بہادر لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنانے کے ساتھ ان کے کپڑے نکالے، آج میں پوری دنیا کے پارلیمنٹیرین کو یہ کہتا ہوں اور انشاءاللہ تعالی میں ارتھ کروں گا ان لوگوں کو جو 2 گھنٹے تک لے گئے، انہوں نے تشدد کیا اور پھر انہوں نے اس ملک کی جمہوریت اور اس ملک کی سینٹ اور پارلیمنٹ کے کپڑے نکالے. اور چیف جسٹس صاحب میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ شعلے کہیں آپ کی عدلیہ تک نہ پہنچیں اور کل کسی جج کے کپڑے نہ نکالے جائیں. فنڈامنٹل رائٹس ہی وہ قانون ہے کہ جس کے تحت آپ 100 موٹو لیتے ہیں. آج اعظم سوادی نہیں بول رہا، آج پارلیمنٹ کا ایک ادنا سینیٹر بول رہا ہے، سٹنگ سینیٹر بول رہا ہے. اور اگر آپ اس کا تحفظ نہیں کر سکتے تو آپ کو اس ملک کا قانون اور اس ملک کا آئین اس کرسی کے اوپر جو ہے برجمع ہونے کا کوئی حق نہیں. اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ میں منڈے کو آ رہا ہوں کہ جس طریقے سے سینٹ کے پورے ممبران اور آج یہ بھی دیکھیں کہ پوری سینٹ کھڑی ہے اس کام کے اوپر کہ وہ کون لوگ تھے، کس ذلت سے انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ عمران خان کی اس صفائی کو گرائیں تاکہ یہ پیغام وہاں تک پہنچے. لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں. 25 تاریخ کو بھی آپ کے رینجر نے ڈی چوک کے اندر تشدد کیا، اس سے ہمارے ارادے اور مصمم ہو چکے اور آپ دیکھیں گے کہ وقت کے ساتھ. لیکن ساری دنیا کی جتنے بھی فورم ہیں انصاف کے قانون کے، میں وہاں پہ یہ لے کے جاؤں گا چیف جسٹس صاحب. اور میں امید کرتا ہوں کہ پارلیمنٹ کے اس ممبر کی آواز اس لیے کہ وہ دادا ہے. میری پوتیوں کے اوپر جو ٹروما ہے، ابھی میں عمران خان صاحب کو یہ بتا رہا تھا کہ بچپن میں ایک واقعہ ہوا تھا اور آج بھی بچپن کا وہ ٹروما مجھے یاد ہے. اس لیے سیولائز سوسائٹی ہمیشہ اپنے بچوں کو ایسی دہشت اور ایسے ٹرومے سے دور رکھتی ہیں. تو یہ میں نہیں، میری وہ 3 معصوم جو پوتیاں ہیں وہ بھی آپ کے در پہ آئیں گی انشاءاللہ تعالی. اس لیے ایک ہی بات ہے کہ اگر انصاف کے تقاضے پورے کرنے ہیں، میں سیاسی بات نہیں کر رہا، جرم جو بھی ہوگا اس کے مطابق عدالت جو ہے سزا دے، لیکن میرے اخلاق اور کردار کو جس طریقے سے آپ نے ارشد شریف، سمیع صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، صابر شاکر، جمیل فاروقی، بے شمار ہمارے دوست، جس طریقے سے ان کو ننگا کیا گیا
عمران ریاض کو دیکھ لیں. آج اگر یہ روش ہے, اگر عدالت عظمیٰ اس کے اوپر جو ہے تحقیق نہیں کرتی, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں کیا جرم کیا ہے اور اس کی پاداش کے اندر کیا سزا مل رہی ہے. قانون اور آئین سے بالا تر ہو کر آپ کی موجودگی میں انشاءاللہ تعالی میں آپ کے انصاف کے درگاہ آئی ایم گوئنگ ٹو کم ٹو دا سپریم کورٹ, اور خدا کے فضل سے وہاں پر لیکن اس کانفرنس کے ذریعے عمران خان صاحب کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ کہوں گا کہ ملک, جمہوریت, اخلاق اور کردار اس طریقے سے نہیں چل سکتے. اور یقین ہے کہ آپ کے انصاف کے دروازے جس کے تحت آئین 1973 کے تحت آپ کو فنڈامنٹل رائٹس دیے گئے کی تحفظ کا بنیادی حق آپ کو 184(3) دیا گیا ہے, اس کے دروازے کھولیں گے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے, تاکہ آئندہ کوئی پارلیمنٹیرین, کوئی میڈیا کا سفر کرنے والا اور اپنی آواز کو بلند کرنے والا یا کوئی جج کم از کم اس کے کپڑے جو ہے دوبارہ نہ ملے, دوبارہ جو ہے اس کو وہ شرمندگی نہ اٹھانی پڑے. جی بہت شکریہ. میں دو چیزیں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. ایک یہ کہ اعظم سواتی کے جب یہ اندر آئے ان کے گھر کے اندر کوئی وارنٹ کے بغیر دیواریں پھلانگ کے گھر میں آئے, ان کو بچوں کے سامنے یہ جو ابھی بات کر رہے ہیں یہ خاص طور پر سن کہ ہمارے کب معاشرے میں یہ چادر اور چار دیواری کی رسپیکٹ نہیں تھی. ہمارا تو فیملی سسٹم ہے. بچوں کے سامنے مارا ان کو. جرم کیا تھا جی؟ تنقید کر دی جی کسی بڑے آدمی کی. کون سا ملک یہ اجازت دیتا ہے کہ ایک تنقید, ٹویٹ کی تنقید کے اوپر یہ کیا جائے؟ کون سا قانون اجازت دیتا ہے؟ لیکن جو سب سے جو خوفناک چیز ہے کہ انہوں نے پکڑایا ان کو کسی اور کے حوالے کیا. وہ لوگ کون تھے؟ کیا ان کو, جب میں یہ چاہتا ہوں کہ چیف جسٹس بلائے ان لوگوں کو, یہ ایف آئی اے کو بلائے اور پوچھے کہ کس کے حوالے کیا گیا تھا جنہوں نے پکڑ کے ننگا کر کے ان کو مارا. اور بالکل وہی ہوا جو شہباز گل سے ہوا, اس کو بھی پکڑا دیا کسی کے حوالے, انہوں نے جا کے کوئی 1.5 دن رکھ کے اس کو مارا اور ننگا کر کے. جمیل فاروقی سے بھی یہی ہوا. سوال یہ ہے کہ کیا یہاں ایسے لوگ ہیں جن کے لیے کوئی پاکستان کا قانون نہیں, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ کیا وہ جو مرضی چاہے اس ملک میں کر سکیں؟ اور اگر آپ یہ اجازت دے دیتے ہیں لوگوں کو کرنے کے لیے تو اس کا مطلب کہ ملک تو بن گیا بنارا ریپبلک. یہی تو بنارا ریپبلک ہے, یہی تو ہے. آپ نے کسی کو فیصلہ کیا, اچھا جی وہ چیز اس کی پسند نہیں ہے, اس کو پھینٹا لگا دو, اس کو ذلیل کر دو, لوگوں کو ڈرا دو. بات یہ کہ کیا اداروں کی اس سے کوئی عزت کرتا ہے؟ کیا یہ جو یہ کر رہے ہیں کیا قوم عزت کرے گی اداروں کی؟ نفرتیں بڑھیں گی. اپنے ملک کے اندر ہی آپ نفرتیں بڑھا رہے ہیں. اور مجھے ابھی بھی حیرت ہے کہ یہاں ہماری کوئی سارا نظام بس کوئی ایسے نامعلوم افراد ہیں, وہ جو مرضی کریں, سب ڈرتے ہیں ان کا نام لیتے ہوئے, پوچھتے ہوئے, سب کو ڈر لگا ہوا ہے. سوشل میڈیا کے لڑکوں نے مجھے بتایا پنجاب میں ہماری گورنمنٹ ہے, وہاں آتے ہیں جی جب کسی کو, اچھا جی اس نے سوشل میڈیا میں کوئی ٹویٹ کر دیا, اٹھا کے اس کو لے کے اس کو مار پینٹا لگا کے اس کو اگلے دن گھر پہ لے آتے ہیں. لوگوں کو اٹھاتے ہیں, انہیں کہتے ہیں جی عمران خان کے خلاف سٹیٹمنٹ دو. اعظم سواتی سے پوچھ رہے ہیں جی اچھا بتائیں عمران خان نے آپ کو یہ کیا کرنے کے لیے؟ اس کو گل کو بار بار کہتے رہے کہ جی کہو کہ یہ عمران خان نے تمہیں کیا کرنے کے لیے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اس ملک کو فائدہ نہیں پہنچا رہا ہے, یہ ملک کے دشمن ہیں, یہ ہمارے ملک کو تباہ کر رہے ہیں. ان حرکتوں سے نہ کسی ادارے کی عزت بڑھتی ہے, نہ اس ملک کے اندر کسی قسم کی جمہوریت آگے بڑھتی ہے. لوگوں کی آزادی رائے کو اس طرح بند کر کے کبھی کسی کو عزت نہیں ملی. یہ معاشرے کی تباہی کی طرف ہم لے کے جا رہے ہیں. اور سارا کیا کس کے لیے جا رہا ہے؟ بڑے بڑے جو اس ملک کے جرائم پیشہ لوگ, وہ آ کے آج اوپر بیٹھ گئے ہیں. فائنانس منسٹر کون ہے؟ کنفیشنل سٹیٹمنٹ دی ہے اس نے کہ میں شریف خان کے لیے منی لانڈرنگ, شریف خاندان کے لیے منی لانڈرنگ کرتا تھا.
ہدایبہ پیپر مل میں اس کی کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے, اس کے اوپر BBC فلم بنی ہوئی ہے, وہ قاضی فیملی جو لنڈن چوری کر کے پیسہ وہاں بھیجتا تھا. اور یہ جو ہے شہباز شریف, اس کو اور اس کے بیٹے کو انڈر ٹرائل تھے, سزا ہونے والی تھی ان کو 16 ارب روپے کے کیس پہ, وہ جو FIA کا کیس تھا. نواز شریف وہ بیٹھ کے فیصلے کر رہے ہیں, مفرور ملک کا مجرم ہے, وہ باہر جا کے ملک کے فیصلے کر رہے ہیں. جی آرمی چیف بھاگے جا رہے ہیں, اسے فیصلے لے رہے ہیں. زرداری اس کے کیسز معاف ہو رہے ہیں. یہی نون لیگ نے اسے 2 دفعہ جیل میں ڈالا تھا چوری پہ, آج اس کے ساتھ ملے ہوئے کیسز معاف ہو رہے ہیں. میں تمام سینیٹرز کو, تمام پارلیمنٹیرین کو اور تمام وکلاء, میں سینئر وکیل ہوں, رشید رضوی, فاروق نائک, یہ میرے کلاس فیلو تھے, گولڈ میڈل میں نے لیا. امریکہ کے اندر ٹیکساس سپریم کورٹ میں نے وکالت کی. میں تمام وکلاء کو اور تمام پارلیمنٹیرین کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ اگر عدالت عظمیٰ سے, اس ملک کے انصاف کے اداروں سے مجھے انصاف نہیں مل سکتا تو پھر بند کر دیجئے یہ پارلیمنٹ اور بند کر دیجئے ہر عدلیہ. اس لیے کہ اگر ایک سینئر وکیل کو اور ایک سینئر پارلیمنٹیرین کو 17 سال میرے ہو چکے ہیں سینٹ کے اندر, اگر انصاف نہیں مل سکتا ان چند لوگوں کو جو مجھے لے کے گئے, ہم ارتھ نہیں کر سکتے جو کچھ انہوں نے کیا. تو میرا یہ خیال ہے کہ انصاف کا نظام, عدل کا نظام پاکستان کے اندر مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے, اور ان دروازوں کو ہمیشہ کے لیے بند ہونا چاہیے. دو چیزیں اور میں ایڈ کر دوں. صالح محمد کو انہوں نے کل پکڑا پولیس نے, کس چیز کے لیے؟ جی پروٹیسٹ کر رہا تھا باہر. پروٹیسٹ کس کر رہا ہے کہ یہ ایک بددیانت دار الیکشن کمشنر نے جو فیصلہ دیا ہے, یہ کسی بھی قانون, کسی وکیل سے پوچھ لیں کہ کبھی اس طرح کا احمقانہ فیصلہ کوئی دے سکتا ہے, کسی سے پوچھ لیں. اور اس کے پروٹیسٹ کر رہا ہے, اور اس کے پر یہ صالح محمد کی تصویر ہے, اس کے گلے میں انہوں نے اسلام آباد پولیس نے وہ ڈالا ہوا ہے جس طرح کہ یہ کوئی ملک کا بڑا مجرم ہے. یہ MNA ہے جس سے انہوں نے یہ بھی تصویر کھچائی ہے. اور میں دوسری چیز کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے اپنی ٹیم کو خاص طور پہ آج مبارک دینا کہ FATF میں پاکستان کو جو گرے لسٹ میں ڈلوایا تھا انہوں نے نون لیگ نے, اس میں سے میری ٹیم, جس میں حماد اس کے کیپٹن تھے, حماد اظہر, اور سارے اداروں نے مل کے ٹیم ورک کر کے بڑی محنت سے, اور یہ بڑی پاکستان کے لیے خوشائن چیز ہے کہ آج ہم FATF سے نکل گئے. سے ہوں, میرا 2 پارٹ کویسچن ہے آپ سے. ایک طرف ملک کا سیاسی ٹیمپریچر جو ہے بہت زیادہ ہے, دوسری طرف شہباز شریف تواتر کے ساتھ, تسلسل کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. آج پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک رکن نے, ایک عہدیدار نے یہ کہہ بھی دیا کہ مذاکرات ہو بھی رہے ہیں. آپ سے ایک تو تصدیق کرنا چاہوں گا. دوسرا سر, جو آپ خود یہاں پہ اسی نشست میں فرما چکے ہیں کہ مذاکرات ہو رہے ہیں لیکن ہو بھی نہیں رہے, تو سر قوم یہ جاننا چاہتی ہے جن حلقوں میں ہم گھومتے ہیں کہ کتنے % آپ پر امید ہیں کہ جو بیک ڈور پہ مذاکرات ہو رہے ہیں اس سے بغیر لانگ مارچ کے نتیجہ نکل سکتا ہے؟ تھینک یو. دیکھیں, مذاکرات خیر بیک ڈور چینل سے تو بات چیت ہمیشہ ہوتی رہتی ہے, پولیٹیکل پارٹیز ہمیشہ بات چیت کرتی ہیں, لیکن مجھے کوئی نہیں نظر آ رہا کہ اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا. کیونکہ مذاکرات کس چیز کے لیے, ہم نے کس چیز کے لیے کرنے ہیں؟ ہم الیکشن چاہتے ہیں, الیکشن چاہتے ہیں ملک کے لیے. الیکشن چاہتے ہیں کہ یہ چور جو اپنے سارے بار کیسز ختم کرتے جا رہے ہیں, 1100 ارب روپے کے ملک میں ڈاکہ جو مارا وہ کیسز سارے نکال رہے ہیں, ملک نیچے جا رہا ہے, تو ہم الیکشن چاہتے ہیں. آج آپ دیکھ لیں برطانیہ میں صرف آپ کو مثال دے رہا ہوں, برطانیہ کے اندر وہ ان کی پرائم منسٹر نے ریزائن کر دیا. کنزرویٹو پارٹی کی میجورٹی ہے, وہ کچھ سازش کے تحت نہیں آئے, وہ ایک پورے الیکشن پروسیس سے آئے ہوئے, بھاری اکثریت ہے ان کی. اپوزیشن کہہ رہی ہے الیکشن کرواؤ, حالانکہ صرف ان کی اندر پارٹی کی ایک پرائم منسٹر نے ریزائن کیا تو دوسری الیکٹ ہو سکتا ہے. یہاں سازش کے تحت آئے, 25 کروڑ روپیہ وہاں سندھ ہاؤس کے اندر پیسہ چلا, جنہوں نے لوٹے بنائے. الیکشن کمیشن کو کوئی فکر نہیں تھی تب کہ اتنا بڑی کرپشن چل رہی ہے, آپ لوگوں کے ضمیر خرید رہے ہیں.
और फिर आके इकॉनमी उन्होंने तबाह कर दी, और फिर अपने करप्शन केसेस बचा रहे हैं जो कभी हुआ ही नहीं है। कि ये होता ही नहीं है जमहूरियत में कि आप कानून बनाएं और उससे खुद ही फ़ायदा उठा लें, ये होता ही नहीं है कहीं, वो मजाक हो रहा है। हम इसलिए कह रहे हैं इलेक्शन करवाओ क्योंकि एक ही रास्ता है इस वक्त जब पाकिस्तान तेज़ी से दलदल में नीचे जा रहा है, एक ही तरीका है उसमें से निकालने का। तो हमारे लिए कोई मुज़ाकरा सिर्फ इधर तक अहमियत है कि इलेक्शन हो, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाने। ख़ास तौर पे इतनी कोशिश करके इन्होंने तैयार हमारे कमज़ोर से कमज़ोर हलकों पे इलेक्शन, जब वो भी हार गए हैं तो मुझे अब कोई उम्मीद नहीं है इलेक्शन की। और इंशाल्लाह मैं मेरे ख्याल में जुमे को मैं अनाउंस कर दूंगा अपनी डेट लॉन्ग मार्च की। जुमे को अनाउंस कर दूंगा किस दिन निकल रहे हैं हम। शहबाज शरीफ ने सर जो कहा कि हम इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं। शहबाज शरीफ की उसका वो तो कहते हैं डिक्की में बंद करके वो जाके उसको आर्मी हाउस लेके जाया करते थे। एजाजुल हक का अभी स्टेटमेंट आई है कि डिक्की में छुप के ये इसको लेके जाते थे। इससे मैं क्या बात करूँगा जी। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही कि एक और मुकदमा आपके ऊपर हो गया, आप कहते हैं कि कोई रह तो नहीं गया, अभी एक दामे कत्ल वाला रह गया था थाना सेक्रेटेरिएट में, वो भी हो गया है। तो 24 के करीब मुकदमात में ज़मानतें आप ले चुके हैं। अब ये कब तक सिलसिला जारी रहेगा आपकी? जब तक लॉन्ग मार्च की कॉल नहीं आएगी तो आपको तो ये पकड़ने की पूरी कोशिश करते रहेंगे, नया नया मुकदमा दर्ज होता रहेगा। अभी इलेक्शन कमीशन वाला भी बाकी है, ये जो नया हुआ है थाना सेक्रेटेरिएट में, तो क्या अगर ये मुझे पकड़ लेंगे तो ये लॉन्ग मार्च नहीं होगी? यानी क्या लोग चुप करके बैठ जाएंगे? वो तो देखें, इस वक्त ये है कि हम मुनज़्ज़म तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं, हम कौम को इकट्ठा करते हैं। कभी इतने बड़े जलसे नहीं हुए। ये मैं चैलेंज करता हूँ, ये जो 55 जलसे हुए हैं जो मेरे 5-6 महीने में, ये चैलेंज करता हूँ कोई ज़रा देखे इतने बड़े कभी जलसे हुए हैं पाकिस्तान में। तो कौम तो इधर खड़ी है। तो क्या ये चाहते हैं कि मुनज़्ज़म तौर पे एहतजाज हो, या ये चाहते हैं कि पाकिस्तान श्रीलंका की तरफ चला जाए या केओस हो जाए? क्योंकि दोनों होना, अगर ये मुनज़्ज़म एहतजाज का रास्ता रोकेंगे तो केओस हो जाएगा। कौम तो तैयार खड़ी है, कौम तो ये मुल्क ही बंद हो जाएगा। तो ये फैसला कर ले क्या चाहते हैं ये। अच्छा खान साहब, आखिरी बात CNN से सर, मेरे 2 सवाल हैं आपसे। पहला सवाल के सेनेटर सैफुल्लाह नियाज़ी, उनके हवाले से भी आपकी एक स्टेटमेंट आई, उसके बाद PTI का कोई बयान नहीं आ रहा। आया वो घर वापस आ गए हैं, कहाँ पर हैं? कोई तहरीक इंसाफ के वो ज़ाहिर सीनियर रहनुमा हैं। और दूसरी चीज़ कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो फैसला आया है, क्या इलेक्शन कमीशन के ऊपर हुकूमत का दबाव है या किसी और का? क्योंकि आपने कहा है कि इलेक्शन कमीशन जानबदार है। देखिए, इलेक्शन कमीशन की मैं सीधी आपको बात बता दूँ, ये इतना बुज़दिल आदमी है, क्योंकि जो इखलाकी तौर पे आदमी कमज़ोर होता है ना, वो होता ही बुज़दिल है। इसके केसेस भी हैं, जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में ये सेक्रेटरी था तब से भी इसके ऊपर कहानी है। तो ये तो ख़ुद फैसला कर सकता ही नहीं था। ये जो फैसला है ये ख़ुद कर ही नहीं सकता था, ये इसको पीछे से हुक्म मिला है। अब पीछे से हुक्म, खैर शरीफ ख़ानदान का तो सबको पता है, उनका घर का ये नौकर है, लेकिन और किसने इसको पीछे से बूट लगाया है, ये अब ये देखने वाली बात है, ये इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। लेकिन ये ख़ुद नहीं फैसला कर सकता था। सैफुल्लाह, वो असल में हम अपनी मार्च की तैयारियां कर रहे हैं, तो हम कई लोगों को चाहते हैं कि वो अंडरग्राउंड रहें तब तक, जब तक अंडरग्राउंड है। ओ जी सर, लॉन्ग मार्च के हवाले से आप बार बार कहते हैं कि कौम तैयारी करे, प्रिपरेशंस करे। सर, क्या प्रिपरेशंस हैं? कैसा लॉन्ग मार्च होगा? क्या कोई नया सरप्राइज़ होगा? इसके ऊपर थोड़ी सी मुख्तलिफ होगा बाकी मार्चेस से, बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। हम स्पेशलिस्ट हैं मार्चेस के, हमें पूरा तजर्बा है इसका। लेकिन मुझे जो इसमें सबसे बड़ी इस बारी मुख्तलिफ चीज़ नज़र आ रही है कि मैंने कौम की कभी बेताबी नहीं देखी मार्च के लिए जो इस मार्च की है। यानी क्योंकि मैं तो अपने एक अंदाज अपनी पूरी प्लानिंग के तहत चल रहा हूँ ना, लेकिन कौम इस वक्त बेताब है। हर जगह से मुझे लोग कहते हैं कि जी आप कब निकल रहे हैं। आम लोग, मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा, क्योंकि अवाम बहुत तंग है इनसे। तो वो इंशाल्लाह वो आप देखें, मेरा ये अंदाज़ा है, कामयाबी अल्लाह देने वाला है। मेरे नहीं ख्याल में इससे बड़ा कभी प्रोटेस्ट पाकिस्तान की तारीख में होगा। सर ये बताइएगा कि अभी जिस तरह आपने कहा कि कौम बेताब है, कल भी लोग आपके ख़िलाफ़ फ़ैसला आने पर सड़कों पर निकले
اور آپ کے جو بہت زیادہ جو آپ کے لوگ ہیں کارکن ہیں وہ شاید یہی سمجھ رہے تھے کہ اب ہم روڈز پر آ گئے اور اب لانگ مارچ کی کال دی جائے گی. آپ سر 25 کو بھی نہیں چاہتے تھے کہ بلڈ شیڈ ہو. ابھی بات چیت کا اگر آغاز ہوا ہے کسی سٹیج پر تو کیا آپ یہ چاہیں گے کہ لانگ مارچ کی ضرورت ہی نہ پڑے, یہ بات چیت سے مسئلہ حل ہو جائے؟ دیکھیں لانگ مارچ پرامن ہوگا. یہ میں آپ کو بتا دوں, میری 26 سال کی پولیٹکس میں سارا کچھ میں نے آئین اور قانون کے دائرے میں بیٹھ کے کیا. تو یہ میں آپ کو کہہ دوں کہ ہماری مارچ میں کوئی کسی قسم کا تشدد نہیں ہوگا, بلکہ بڑا لوگ انجوائے کریں گے اس کو. میں یہ بھی آپ کو کہہ دوں, فیملیز آئیں گی اس میں, یعنی لوگ ہر قسم کی پارٹیسپیشن شہریوں کی ہوگی اور لوگ انجوائے کریں گے کیونکہ پروٹیسٹ ہوگا یہ. لیکن اس میں ہم کسی قسم کا تشدد نہیں ہونے دیں گے اور ہمیں پورا پتہ ہے تیاری ہماری کیا ہے. وہ میں پورا آپ کو نہیں بھی بتاؤں گا کیا کیا کرنا ہے. انشاءاللہ جب میں اناؤنس کروں گا نا ڈیٹ اس کی لانچ مارچ کی, یہ میں یا جمعرات یا جمعے کو کروں گا اس کی ڈیٹ, اور اس کے بعد بس پھر آپ اس کی آپ کے سامنے یہ مارچ کی ڈیٹیلز آتی رہیں گی. نہیں وہ الیکشن کروائیں گے نہیں.